الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی. ابھی جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی گئی وہ سورہ حج کی آیتیں ہیں. سورہ حج اس لیے شروع کی گئی چونکہ یہ ایام جو چل رہے وہ حج کے ایام ہیں. رمضان مبارک کے بعد کے جو مہینے ہیں وہ حج کے ایام ہیں، تو اسی مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ سورہ حج کی تفسیر کی جائے. اس کے اندر سورہ حج کا تذکرہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37 تک بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر بہت اہم باتیں بیان کی گئی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، جو بہت ضروری ہے. جیسے ابھی ہمارے سامنے قربانی کے ایام آئیں گے، تو قربانی کے متعلق لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ایمان والے بھی اس کے متعلق اعتراض کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی وضاحت بھی اس صورت میں موجود ہو، ان کے اعتراضات کا جوابات بھی موجود ہے. جو جہاد کے بارے میں مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں، تو اس کا تذکرہ بھی سورہ حج میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جہاد کیوں فرض کیا گیا ہے. تو بہت اہم نقطے اس صورت میں بیان کیا گئے ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ سورہ حج کی تفصیل کی جاوے. ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بات سنی جاوے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان آیتوں میں جو بھی ہدایت ہم سب کو ملے، وہ سب باتیں ہماری زندگی میں بھی آ جاوے. ایک ایک آیت کو سمجھتے جاوے اور ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں لاتے جاوے. قرآن کریم کو کہیں سے بھی پڑھا جاوے، کہیں سے بھی اس کو سمجھا جاوے، ہر ایک آیت میں اللہ نے ہدایت چھپا کر رکھی. اس لیے انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے اللہ. یہ سورہ حج کی آیت بیان تلاوت کی گئی ہے. یہ سورت جو ہے وہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 22 نمبر کی سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے نازل کب ہوئی تو علماء نے بیان کیا ہے کہ 103 نمبر پر نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، اس میں سے 103 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس صورت میں ٹوٹل آیتیں 78 ہے، 78 آیتیں ہیں. اس کے کل 10 رکوع ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کے جو کلمات ہے وہ ٹوٹل ہے 1263، 1263 اس کے کلمات ہے ورڈ، اور اس کے جو حروف ہے وہ 5432 اس کے حروف ہیں. یعنی آدمی اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، نماز میں پڑھتا ہے تو 100 نیکیاں. تو اس اعتبار سے بہت سارا ذخیرہ وہ آدمی محفوظ کر لیتا ہے. اس سورت کا نام سورہ حج اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں نے بتایا کہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37 تک چونکہ حج کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حج رکھا گیا ہے. یہ سورت کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عجیب و غریب سورت ہے. یہ سورت میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رات میں نازل کی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین میں نازل کی. یہ سورت ایسی ہے کہ کچھ حصہ اس کا سفر میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا حضر میں نازل ہوا. یہ سورت ایسی ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکی دور میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مدنی دور میں نازل ہوا. اسی بنیاد پر اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے کہ مدنی ہے کہ مکی ہے، اس لیے کہ اس کی کچھ آیتیں ایسی ملتی ہے جو مکہ کی ہے اور کچھ آیتیں ایسی ملتی ہے جو مدینہ کی ہے. اسی طریقے سے اس سورت کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی کچھ آیتیں جنگ میں نازل ہوئی، حالت جنگ میں، کچھ آیتیں امن و امان کی حالت میں نازل ہوئی. اس صورت میں کچھ آیتیں ناسخ ہے اور کچھ منسوخ ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جیسے شراب کا حکم ہوتا تھا تو کیسا ہوتا ہے
کہ پہلے اول مرحلہ میں شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، اس طریقے سے ترغیب دی۔ پھر کہا کہ نماز میں شراب پی کر مت جاؤ، پھر آہستہ آہستہ ایک حکم میں ختم کیا گیا، دوسرا حکم نازل کیا گیا۔ تو جو حکم ختم کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، اور جو حکم ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں منسوخ۔ تو اس میں کچھ آیتیں ایسی ہے جو ناسخ ہے، جو کسی حکم کو ختم کر رہی ہے، اور کچھ منسوخ ہے، یعنی وہ حکم ختم ہو گیا۔ یہ اس صورت میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کا ترجمہ ہم سنیں گے فوراً مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس صورت میں کچھ آیتیں متشابہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا، مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، کیا مطلب، کیسا ہوگا، وہ ہمارے دماغ سے بالا تر ہے۔ کچھ آیتیں معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے اندر ہر قسم کی آیتیں اس کے اندر موجود ہے، اس لیے ایک عجیب و غریب یہ صورت ہے۔ اس صورت کی جو پہلی آیت تلاوت کی گئی اس کا ہم ترجمہ پہلے سمجھیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم تمہارے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بھاری چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بھاری چیز ہے۔ یہ آیت جیسی ہی نازل ہوئی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرما دی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو پڑھنا شروع کیا تو سفر میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز سنی تو سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے جس کا ذکر اس آیت میں آیا، تم جانتے ہو کہ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک عادت تھی کہ جو چیز معلوم نہیں ہوتی تھی فوراً اللہ کے نبی کے سپرد کرتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، اب آگے کی باتیں سننی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دین ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں 999 جہنم میں جانے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ 1000 میں 999 لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی اس میں سے جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات صحابہ سنیں گے تو کیا عالم ان پر ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب کے سب صحابہ جو تھے وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ جب 1000 میں سے ایک آدمی جائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا، اس میں سے ہم جنت میں جا سکیں گے کہ نہیں جا سکیں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی اور یہ خوف والی چیز سنی تو پھر اس سے پہلے یہ بات بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہی وہ وقت ہوگا جس وقت تک بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ جب جہنم میں جانے کا تذکرہ ہوا اور جہنم میں جانے کا یہ اعلان ہوگا تو اس وقت تک بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا اس کے ہولناکی کو سن کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو وہ سہم گئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا جو نجات پائیں گے؟ اب ایک آدمی تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ جن کو جنت نصیب فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنے گھبراؤ مت۔ جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہوگی وہ انسانوں سے اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں پر 999 اور یہاں پر ایک، اتنی ساری تعداد میں یاجوج ماجوج کی ٹیم ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے 999 اور یہاں پر ایک آدمی، تو انسانوں اور یاجوج ماجوج کا مقابلہ یہاں پر بتایا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کا زلزلہ کہ جیسے ہی یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے سامنے یہ روایت رکھی، یہ بات رکھی۔ یہاں آگے اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، ہر آیت سے ہمیں کرنا کیا ہے، عمل میں کیا لانا ہے۔
تو قیامت کا زلزلہ تو ضرور واقع ہوگا. ہم کو کرنا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈر کر زندگی گزارو. یہ ہماری زندگی میں لانا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جاؤ. قیامت آنے والی، یعنی دنیا کے چکر میں تم اللہ کو مت بھول جانا. یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، قیامت کا زلزلہ ضرور آنے والا ہے. یعنی دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. جب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے تو اس کے پیچھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی محنت کرو. یہ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے. اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قیامت کے منظر کو کھینچا ہے کہ جس وقت وہ قیامت قائم ہوگی، وہ قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، اس وقت لوگوں کی حالت کیسی ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، جس کا ہم پہلے ترجمہ سمجھتے ہیں. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ جس دن تو اس کو دیکھے گا، یعنی قیامت کے منظر کو جس وقت تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. آدمی سوچے کتنا بھیانک منظر ہے یہ. ایک ماں کو ایسے ہی اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. باپ کے مقابلے میں ماں کو بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے. کالا کلوٹا ہوگا، شرابی کبابی چوری ڈاکو کرنے والا ہوگا، لیکن اس کے دل میں رتی برابر بھی اس کی محبت میں فرق نہیں آتا ہے. اب اس میں بھی دودھ پیتا بچہ جو چھوٹا سا ہے، جس میں ذرا برابر بھی چلنے کی، سننے کی، کسی بھی چیز کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو پوری توجہ ماں کی بچے کی طرف ہوتی ہے. ایسے بچے کو بھی وہ اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ وہ دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی کہ میرا بچہ تھا ہے، کچھ بھی اس کو یاد نہیں رہے گی. آگے بیان کیا ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ڈال دے گی. ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. یعنی اتنا خوف ہوگا کہ اس خوف کے حالت میں اتنی گھبرا جائے گی، اتنی کپکپی طاری ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں جو حمل والی عورت، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جس پیٹ کے بچے کی حفاظت کے لیے ماں کیا کیا کرتی ہے، بہت سارے کام کو اگنور کر دیتی ہے کہ بھئی یہ بچہ ضائع نہ ہو جاوے، ساکت نہ ہو جاوے، میرا بچہ نشو و نما اچھی پاوے، اس لیے اچھی اچھی غذائیں کھاتی ہے، کتنی دیکھ بھال کرتی ہے. لیکن اس حالت میں اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ بچہ بھی گھبراہٹ کے نتیجے میں گر جائے گا. یہ حالت اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. پھر آگے تیسرے نمبر کی صورت اس کی بیان کی وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ بے ہوشی، لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ نشے کی حالت میں. ایک آدمی شراب پی کر جیسے عقل کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو کچھ بھان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ سمندر میں جا رہا ہے، کنویں میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی قیامت کے زلزلے کو دیکھ کر لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے نشے کی حالت میں ہو. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ان کی عقل ہوگی، لیکن اتنا خوف طاری ہوگا کہ عقل ختم ہو جائے گی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس اللہ کے عذاب اور اس اللہ کے عذاب کے منظر کو یاد کر کے آدمی پر یہ حالت طاری ہو جائے گی. یعنی قیامت کے اس زلزلے میں ہوگا یہ کہ زمین جو ہے وہ وہاں سے اپنے محور سے ہٹ جائے گی، اور جیسے ایک کشتی سمندر میں موجوں میں جیسے گھومتی پھرتی ہے، ویسے ہی زمین کا عالم ہو جائے گا. تو یہ قیامت کا منظر ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھینچا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی کہ یہ زمین کا یہ عالم ہونے والا ہے، یہ آسمانوں کا یہ عالم ہونے والا ہے. اس لیے اس کے پیچھے اپنے اوقات کو ضائع مت کرو، اللہ کو منانے کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو. یہ دوسری آیت ہم کو یہ تعلیم دے رہی ہے. اب یہ قیامت کا یہ زلزلہ کب قائم ہوگا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں قائم ہوگا. قیامت کا آخری جو دنیا کا آخری دن جو ہوگا اس وقت یہ زلزلہ قائم ہوگا.
اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جس وقت مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس زلزلے کو قائم کریں گے. تو پھر یہاں پر ایک بات ہوگی, تو بات رہ جائے گی ذہن میں کہ پھر وہاں حمل کا کیا مطلب, دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حمل کا کیا مطلب, دودھ پیتے بچے کا کیا مطلب. دنیا میں تو یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں, آخرت میں کیسے, وہاں پر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیسے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی جس حالت میں وفات پاتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. ایک حمل والی عورت حمل کی حالت میں مری ہے تو اس کو حمل کے ساتھ ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور اس وقت اس منظر کو دیکھ کر اپنے حمل کو گرا دے گی. دودھ پیتے بچے والی عورت جس حالت میں مری ہے اسی حالت میں وہ زندہ ہوگی, اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کا, حالانکہ اس کو ذہن میں ہوگا لیکن وہ سب چیزوں کو بھول جائے گی کہ میرا کوئی بچہ تھا. تو یہ دونوں تطبیق دی گئی ہے کہ قیامت کے دوبارہ زندہ ہونا, یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی یہ زلزلہ ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی ہوگا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ اتنا قیامت کا منظر جو ہے, قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. ترجمہ دیکھیں, لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور وہ لوگ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں. یہاں پر جو قیامت کا انکار کرنے والا ہے نضر بن حارث, یہ آیت تو اس کے بارے میں نازل ہوئی لیکن عام آیت ہے کہ ہر قیامت کا انکار کرنے والا یہ اس وعید میں شامل ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نضر بن حارث جو کافر اور ملعون تھا, وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتا تھا, کہتا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہے. قرآن کریم کو افسانے بتاتا تھا, یہ تو پہلے لوگوں کی من گڑت کہانیاں ہیں. اسی طریقے سے قیامت کو جو ہے, قیامت کا انکار کرتا تھا, یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہہ رہے یہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتا ہے, اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے کہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں ایسے اختلافات کرتے رہتے, ایسی باتیں بیان کرتے, لیکن ان کے پاس کوئی مضبوط دلیلیں نہیں ہوتی, مضبوط کا دلیل ہی نہیں ہوتی ان کے پاس, صرف باتوں کو بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے یہ ایسے لوگ ہیں جو سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی شیطان ہیں وہ شیطان آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے حربے میں لے لیتے ہیں. یہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں. شیطانوں کو ان کو پھنسانے میں ہی مزدوری نہیں کرنی پڑتی ہے, مزدوری نہیں کرنی پڑتی ہے, محنت نہیں کرنی پڑتی ہے, وہ خود چل کر شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور شیطان کے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہے, وہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَا تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اور شیطان کے بارے میں ہم نے یہ بات طے کر دی ہے کہ وہ جو شخص بھی اس کو اپنا دوست بنائے گا, أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ, جو آدمی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا, شیطان کی باتوں کے مطابق زندگی گزارے گا, شیطان جس راستے پر لے جاتا ہے اس راستوں پر چلے گا, تو فَأَنَّهُ يُذِلُّ, تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. یہ ہم نے طے کر دیا ہے, شیطان کے راستے پر چلے گا, وہ گمراہ ہوگا, اور وہ کہاں پہنچائے گا, وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اور وہ دوزخ کے عذاب کی طرف اس کو پہنچا دے گا. اس لیے آدمی دیکھے کہ میں کون سے راستے پر چل رہا ہوں. میں دنیا والوں کی باتوں میں آ کر اللہ کے نبی کی باتوں کو کہیں ٹھکرا تو نہیں رہا ہوں, کہیں اللہ کے نبی کی باتوں کے بارے میں کہیں شک میں تو مبتلا نہیں ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی کی باتوں کے بارے میں شک بھی کرنا یہ آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی بہت نگرانی کرے, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, نہیں تو شیطان دھیمے دھیمے کر کے آدمی کو ایمان سے دور کر کے جہنم میں پہنچا دے گا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے, اور آدمی یہ جو ایسے قیامت کے منکر ہے, جو اللہ کے منکر ہے, اللہ کے ذات و صفات کے منکر ہے, ان کی باتوں میں نہ آئے, ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے.
اب اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو دلائل بتا رہے اور جو نہیں مان رہے ان کو بھی سمجھا رہے، ان کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ بالکل اتنی آسان باتیں پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی آیت بیان کر رہے جو بہترین آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، ترجمہ بھی سمجھتے جاوے کہ اے لوگو، دیکھو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہے، اے ایمان والوں نہیں کہہ رہے، یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن کریم پہنچاؤ لوگوں تک۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ سیدھے سب لوگوں، سب انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں، اے لوگو کان متوجہ کرو، سنو آگے کی بات، قیامت سمجھ میں نہیں آتی ہے تم کو، ہماری قدرت کو سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں 3 باتوں میں غور کرنے کا انسان کو حکم دے رہے، جب 3 باتوں میں غور کرے گا اس کو قیامت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اگر تم کو دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک ہے تو کیا کرو؟ غور و فکر کرو۔ پہلا غور و فکر بتا رہے ہیں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے۔ کیا آدمی کی پیدائش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مٹی سے، کہ جو بھی غذائیں بنتی ہے اس میں مٹی کا دخل ہے، مٹی سے وہ غذائیں تیار ہوتی ہے۔ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ہم نے اس مٹی کو منی کا قطرہ بنایا کہ تمہارے پیٹ میں گیا، اس کے ذریعے سے اللہ کا نظام چلا۔ ثم من نطفہ، پھر اللہ نے اس کو نطفہ بنایا۔ ثم من علقہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، اس نطفے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرخی پیدا کی اور اس کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ یہ ترتیب دیکھو، یہ 1400 سال پہلے، جبکہ ابھی یہ ترقی ڈاکٹری لائن سے نہیں ہوئی ہے، اس وقت یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ اندر بچہ کیسے بنتا ہے۔ ابھی میں ایک حدیث بھی سناؤں گا، اس میں تو اور زیادہ وضاحت ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بناتا ہے۔ ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر اللہ ایسی بوٹی بناتا ہے کہ جو کبھی مکمل ہوتی ہے، مخلقہ، کبھی مکمل بوٹی بنتی ہے، یعنی کہ اس کے اعضاء مکمل بنتے ہیں، اور کبھی کیسا ہوتا ہے، وغیر مخلقہ، کبھی اس کے اعضاء ناقص ہوتے ہیں، کبھی کوئی ناٹا ہوتا ہے، کبھی کسی اعضاء میں نقص ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ وغیر مخلقہ، کیوں؟ لنبین لکم، یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ ہمارے سامنے، تاکہ ہمارے لیے اپنی قدرت کو واضح کرے، اپنی قدرت بتلاوے۔ کیسے بتائی اللہ نے قدرت؟ ان کو قیامت کیسے سمجھائی؟ ان کو ایسا تھا کہ جب آدمی ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین اس کو جب کھا جائے گی تو کیسے دوبارہ اللہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے بتایا جس سے تو پیدا ہوا ہے وہ بھی مٹی بے جان تھی، جس مٹی کے غذا سے تو تیار ہوا ہے اس مٹی میں تو غور و فکر کر، وہ مٹی میں جان تھی؟ نہیں تھی۔ اللہ نے اسی مٹی کو گھما پھرا کر تجھے پیدا کیا۔ تو جیسے وہ بے جان کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ نے اس دلیل کے ذریعے سے ہم کو سمجھائے۔ ایک غور و فکر تو اللہ نے یہ دیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسرا مرحلہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو مرحلہ تھا پیٹ کا مرحلہ تھا، اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے پیٹ سے باہر آنے کے مراحل بتا رہے کہ اس میں اللہ کیسے تغیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم اس کو ماں کی رحم میں ٹھہرا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، ایک متعین مدت تک۔ یعنی یہ نطفہ بوٹی کی شکل میں بن کر ایک انسانی شکل اختیار کر دیتا ہے، پھر اللہ فوراً اس کو باہر نہیں نکالتے، اس کے بعد بھی 3-4 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ فوراً نکالا جائے گا تو دنیا کی آب و ہوا کے ذریعے سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اندر تیار کرتے ہیں۔ تو آدمی سوچے کہ اس وقت اس کو ہوا، پانی، غذا کون پہنچا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ پورا جو نظام چل رہا ہے وہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں جب چلانے والی ذات ہے تو تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑے گی۔
بلکہ قیامت میں دوبارہ زندہ کر کے دنیا کا حساب لے گی. یہ اللہ غور و فکر کروا رہے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، ایک مدت تو اللہ رکھتا ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے پھر ہم تم کو بچہ بنا کر نکالتے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اندر نہ سننے کی صلاحیت برابر ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ چلنے کی طاقت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہے، ایسا بچہ بنا کر ہم تم کو نکالتے ہیں. کیوں؟ تاکہ پھر بچہ بنانے کے بعد اللہ کا نظام چلے تربیت کا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نظام چلاتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے کرتے اس کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. پھر اللہ اس کو جوان بناتا ہے، اس کی آنکھیں مضبوط، اس کے کان مضبوط، اس کے اعضاء اور جواہرات جتنے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنی جوانی کو پہنچتا ہے. تو جوانی کو پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کا نظام چلا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ تو جوانی کو پہنچتے لیکن وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں، 10 سال کی عمر ابھی پہنچے نہ انتقال ہو گئے. تم میں سے کچھ لوگ تو جوانی کو پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ جوانی سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں. یہ نظام اللہ کا چل رہا ہے. اگر تمہارے اختیار میں ہوتا تو اس بچے کو زندہ رکھنا تھا نا. اس بچے کو زندہ رکھنے پر تمہاری کیوں قدرت نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں کوئی الگ ہی نظام چل رہا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ آگے بڑھ رہے کہ جیسے بچہ کمزور تھا اس کو اللہ نے جوان بنایا اور قوتیں دی، ویسے ایک دوسرا مرحلہ پھر آتا، الٹا مرحلہ. وہی بچے جیسی حالت پھر اللہ تعالیٰ واپس کر دیتے ہیں. اسی کو آگے بیان فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے نکمی عمر کی طرف. ایسی عمر کہ جس میں آدمی ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک چیز کو جاننے کے بعد وہ فوراً بھول جاتا ہے. ابھی وہ بات بتائی کہ بھئی وہاں کھانا پڑا ہے کھا لو، ارے بھئی میرا کھانا آیا کہ نہیں آیا، ابھی اس کو بتایا گیا لیکن تھوڑی دیر میں وہ بوڑھے چاچا بھول جاتے. ایک عمر ایسی پہنچتی کہ جس کے بعد آدمی بتائی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے. تو اللہ وہاں بھی پہنچاتا ہے. تو جو اللہ بچپنے سے جوانی تک پہنچاتا ہے، جوانی سے اس حالت پر پہنچاتا ہے، وہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ سمجھا رہے. یہ دوسری دلیل ہوئی. تیسری دلیل بتا رہے وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، تو دیکھ خشک زمین کو. ایک زمین ہے جو بنجر زمین ہے، کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس پر پانی کو برساتے ہیں. کچھ بھی نہیں تھا اس پر، تو دانے ڈال کر آ گیا تھا. وہ بھی کیسے کہ دانے تھے کہ کھانے کے بھی قابل نہیں تھے. ایسے دانے تو نے کھیت میں ڈال دیے تھے. ہم نے اس پر پانی کو برسایا. کیا ہوا؟ ما اہتزت، وہ زمین اکھری، زمین حرکت میں آ گئی. وربت، اور پھول گئی. وانبتت من کل زوج بہیج، اور اس نے ہر قسم کے خوشنما پھلوں کو اگا دیا، ہر قسم کے خوشنما نباتات کو اگا دیا. پانی ایک ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیسے سبزی اگاتے ہیں. کہیں تو ٹماٹر نکل رہے، کہیں آلو نکل رہے، کہیں بھنڈی نکل رہے، کہیں آم نکل رہے، کہیں پانی ایک ہے لیکن پھر بھی اللہ کا نظام چل رہا ہے اور کھیت جو ہے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ خشک زمین کو دوبارہ آباد کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں سمجھایا. اب یہاں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم سن لیں گے. میں اپنی بات کو اس آیت کے بعد پوری کر دوں گا. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے. ابھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے. اس زمانے میں اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں آ رہی ہے. نطفہ جب جاتا ہے تو کیا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی فرما رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے. پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے. پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق 4 باتیں اس وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہے. کیا باتیں؟ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہے، دوسرا رزق کتنا ہے، ملے گا تو اتنا ہی جتنا لکھا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے سے زیادہ رزق والے فرشتے کو فکر زیادہ رہتی ہے نا، کہ اس کا رزق جلدی سے پہنچا دو، اس کا موت آنے سے پہلے پہلے. اس لیے تم کہیں پر بھی رہو، اندھیری کوٹری میں بھی چلے جاؤ، تمہاری مقدر کا رزق وہاں بھی پہنچ جائے. تو یہاں پر تیسرے نمبر میں تیسرا عمل کیا کرے گا دنیا میں. پھر آگے بیان کیا کہ انجام کار یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. سب چیزیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو مستقبل کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے. یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے جس کا خلاصہ بیان کر دوں. اس کے اندر یہ ہے کہ جب بوٹی کی شکل ہو جاتی ہے پیٹ میں، اس وقت بھی فرشتہ پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ یا ربی مخلق او غیر مخلق، اے اللہ اس کو مکمل بناؤ یا ناقص، اے اللہ اس کو رحم میں ٹھہرانا ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلق تو وہ بچہ بن کر نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں غیر مخلق تو وہ ساکت ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے. اور غیر مخلق کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ ناقص پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام، یعنی فرشتہ ہر چیز کو پوچھ کر اللہ تبارک. پھر اس کے بعد فرشتہ یہ پوچھتا ہے لڑکا یا لڑکی. یہ مرحلے کب آتے ہیں؟ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے اس کے بعد. لڑکا یا لڑکی، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ لڑکا، تو وہ نظام چلتا ہے لڑکے والا. سعید یا شقی، نیک یا بدبخت، سب چیزیں اللہ کی طرف سے یہ ترتیب ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں پر حدیثوں میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ آدمی ابھی جو بات بیان کی گئی، ہم آیت تو سمجھ گئے کہ اللہ نے کیسے استدلال کر کے بتایا. اس کے اندر ایک نکمی عمر کے بارے میں آیا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ایک دعا بتائی ہے. جو روایت کرنے والے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھاتے تھے. ہم بھی ہمارے گھروں میں جا کر یہ دعائیں سکھاویں. یہ چھوٹی دعائیں، لیکن سب فتنوں سے ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے، ہم محفوظ ہو جائیں گے. دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ ہم کو بخل سے ہماری حفاظت فرما. واعوذ بک من الجبن، بزدلی سے ہماری حفاظت فرما. کمزوریوں سے، یعنی اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے سے، جہاں پر ضرورت ہے وہاں آگے آنے کی ضرورت پڑے گی تو آگے آوے. بزدلی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور اس نکمی عمر سے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ جہاں پر آدمی پہنچنے کے بعد چیزوں کو بھول جاتا ہے. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یہ دعا کے چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی ہم خود بھی یاد کریں، اور جب تک الفاظ یاد نہ ہو تو اس کو اردو ترجمہ ہی ہماری دعاؤں میں مانگیں کہ دنیا کی فتنوں سے. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایسی چیز جو اللہ سے ہم کو دور کر دے وہ فتنہ ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی چیز ہو. اس لیے ان تمام چیزوں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا آخر میں ایک روایت بتاتا چلوں. یہاں پر ایک بہترین روایت ہے جو ہمارے لیے تسلی بنتی ہے. ہمارے ضعیف، ہمارے بوڑھے بزرگ جب انتقال کر کے جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں جب ہم تعزیت کے لیے جاوے تو ایسی روایتوں کو یاد رکھیں. یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے اور مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے. چونکہ مسند احمد میں روایت آ گئی ہے اور اس روایت کو تھوڑی مضبوط بھی کہی ہے، اس لیے میں اس کو بیان کرتا ہوں. اس میں بیان کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں. جو بھی نیک عمل کرے گا، کسی فقیر کو صدقہ کرے گا، نماز پڑھے گا، کچھ بھی کرے گا، روزہ رکھے گا، اس کا ثواب اس کو والدین کو ملے گا. کوئی برائی کرے گا تو کیا، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ ان کے حساب میں، نہ اس کے حساب میں لکھا جائے گا نہ اس کے والدین کے حساب میں لکھا جائے گا، کسی کے حساب میں نہیں لکھا جائے گا. پھر آگے کیا ہے؟ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے لکھنا فرشتے شروع کر دیتے ہیں.
اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور قوت بہم پہنچائے، یعنی اس کو طاقت دے تاکہ نیک عمل کر سکے، جو بھی اس کی ارادے اس کے مطابق اس کو ہمت دی جاوے۔ جب حالت اسلام میں یہ بات سنیں اسلام کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اس اسلام کی حفاظت کر کے عمر گزارتا ہے، تو اللہ کیا فضیلت دیتا ہے اب یہاں سے شروع ہو رہی۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کون کون سی؟ جنون، پاگل پنے سے، جزام اور برس، جو کوڑ وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے، ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب اس کا حساب ہلکا ہو جائے گا۔ 50 سال کی عمر میں اسلام کی حالت میں پہنچا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے پہنچا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں پھر وہ اللہ اللہ کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ توفیق دینے کا کیا مطلب؟ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اسباب دے دیتا ہے، اس کے سامنے ایسی ہی چیز آئے گی کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کو ہی یاد کرے، اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں اس سے دور کر دی جائے گی۔ یہ ہے توفیق۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں 70 سال کی عمر میں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ 90 سال کی عمر ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، گناہ معاف، اور اپنے جو گھر والے اس کے بارے میں سفارش کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض لکھا جاتا ہے، یعنی یہ دنیا میں اللہ کا قیدی ہے، کیونکہ وہ ایسی عمر گزار رہا ہے 90 سال کی عمر میں، اب کیسے محتاجگی والی عمر ہے، تو اس کو کہا کہ یعنی وہ زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے، ابھی جو بات آئی ارذل عمر کو، تو اس کے تمام وہ نیک اعمال، اس کے نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، جو صحت اور زمانے میں جو نمازیں پڑھتا تھا، جتنی نفلیں پڑھتا تھا، جو دین کے کام کرتا تھا، وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس کو ملتے جائیں گے، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی، تو آدمی ایسے اسلام پر تو مر مٹے، اللہ نے جب تک صحت اور عافیت دی ہے اس میں من لگا کر محنت کرے، خود اپنی زندگی میں بھی اس کو اتارے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ آیت ہم کو تعلیم دے رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ قیامت کے عقائد جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہم کو اس کے بارے میں بتائی ہے، وہ تمام باتیں مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔